نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج درس حدیث پاک میں ایک نیا عنوان گفتگو ہے اور وہ ہے ملاطفت الیتیم والبنات وسائر الضعفۃ والمساکین والمنکسرین والاحسان الیہم والشفقۃ علیہم والتواضع معہم وخفض الجناح لہم، کہ یتیموں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں بچیوں کے ساتھ، اپنی ہوں یا کسی کی بھی ہوں، اور جتنے بھی کمزور لوگ ہیں، مسکین ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرمی بھی برتنی ہے اور نیکی بھی کرنی ہے اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ تکبر نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیشہ ہی اپنے آپ کو ان کے سامنے بڑا بنانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اپنے آپ کو ان کے سامنے نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ہر اعتبار سے۔ یہ ساری گفتگو انہی کے گرد رہے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اپنے بازو ایمان والوں کے لیے بچھا دو۔ بازو بچھانے کا مطلب کیا ہے کہ جب اہل ایمان کے ساتھ گفتگو کریں، کوئی معاملہ کریں، کچھ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، پڑوس میں رہیں، راستے میں ملاقات ہو، کوئی بھی ہو، نرمی کے ساتھ کریں، پیار کے ساتھ کریں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں، وابستہ رکھیں کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے رضا کے لیے، اور ان سے کبھی بھی شفقت اور مہربانی کے نظر نہ ہٹائیں کہ دنیا کی زینت کے لیے، یعنی دنیا کی زیب و زینت کے لیے ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں، چونکہ یہ غریب غربے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، انہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، لہذا ہم اور یہ آپس میں اکٹھے نہیں، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر سختی نہیں کرنی اور مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ کیسے انکار کرتا ہے؟ زبان سے، الفاظ میں نہیں کرتا، اپنے عمل سے انکار کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اگر یتیم اس کے پاس ہے تو دھکا دے کر نکالتا ہے، اور اتنی بھی توفیق نہیں، نہ خود کسی غریب مسکین محتاج کو، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اور نہ کسی دوسرے کو ترغیب دیتا چلو میں تو نہیں کھلا سکتا تو کھلا دے یار اس بیچارے کو، یہ بھی نہیں، اس میں اتنی توفیق بھی نہیں۔ یہ جو لوگ اس قسم کے ہیں ان کا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو یہ ضرور غریبوں کو، مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلاتے، اگر خود کھلانے کی پوزیشن میں نہ ہوتے کسی دوسرے کو ادھر راغب کرتے، دوسرے سے کہہ دیتے یار کھانا کھلاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک راوی کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم کوئی 6 آدمی تھے، تو مشرکین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ اطردوا ہؤلاء، آپ ان جو غریب اور غلام
اور جن کا کوئی بڑی برادری وغیرہ بھی نہیں ہے، مالی طور پر بھی مستحکم نہیں ہے، سوسائٹی میں بھی ان کا کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے، آپ ان کو اٹھا دیں اور پھر ہم آپ سے تاکہ باتیں بھی کریں اور ہم پھر مسلمان بھی ہو جائیں گے، آپ ہمیں دین کی بات سکھائیں۔ کیوں اٹھائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری سیٹ اور ان کی سیٹ برابر ہوگی نا تو یہ ہم پر جرأت کریں گے، ہم سے جب بات کریں گے نا تو پھر یہ یعنی تھوڑا سا برابری کی سطح پر بات کریں، اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اصل یہ حدیث پاک یہاں اس وجہ لیکن اس کی ذرا تھوڑی سی میں تفصیل بھی یاد کر دوں تاکہ تو پہلے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جب ہم آیا کریں تو یہ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں، اور جب یہ ہوں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہیں، تو اب انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ یوں کریں کہ آپ باری مقرر فرما دیں، ایک دن ہمارے لیے اور ایک دن ان کے لیے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے آپ انسانیت کے خیر خواہ اور لوگوں کو جہنم اور اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اتنی بات سے یہ لوگ جہنم سے بچیں، ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، تو یعنی ابھی غور و فکر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ابھی یہ سوچ و بچا رہی تھی کہ آیا یہ مطالبہ قبول کیا جائے یا یہ مطالبہ قبول نہ کیا جائے، کہ قرآن حکیم کی آیت اللہ رب العزت کا فرمان نازل ہو گیا۔ فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے سیاسی اثر و رسوخ کا مالک کیوں نہ ہو، کیسا ہی اس کا کوئی یعنی سوشل یا سٹیٹس یا کوئی بھی کتنا بڑا، فرمایا جس نے دین کی بات سننی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ صرف صحابہ کرام کے زمانے کا مسئلہ نہیں، آج بھی ایسے ہی ہے۔ آج بھی آپ کسی مسجد میں دیکھیں گے، کوئی بھی دینی مجلس ہو، جتنے یہ ملین ایر لوگ آپ کو کبھی نماز میں نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی نظر آتا ہے آپ کو کسی نماز میں یہ پابندی کے ساتھ آ کر نمازیں پڑھتے ہوں؟ اچھا، پابندی کے ساتھ آ کر پہلے صاف میں یا دوسری یا تیسری چوتھی نماز میں آ کر جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوں، یا یہ لوگ کسی دینی مجلس میں حاضر ہوتے ہوں؟ کیوں؟ ان کی دولت جو ہے نا، یا ان کا جو مرتبہ ہے نا، یہ ان کو پھر روکتا ہے کہ یہ لوگ تو یہ، کیونکہ باقی لوگوں کو یہ حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ یہ ان کے بات کوئی قابل قبول نہیں ہے، دین ان لوگوں کا محتاج نہیں ہے، یہ لوگ دین کے محتاج ہیں۔ نہیں، اگر کوئی دین کی طرف آئے گا تو اپنی قبر قیامت کو جہنم بنائے گا، اگر کوئی دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو، اپنی قبر قیامت کو، اپنی دنیا آخرت کو سنوارتا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر انسانوں میں تفریق کی جائے، مسلمانوں میں مال کی بنیاد پر، چونکہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، لہذا اس کی عزت زیادہ ہے، یا اس کا کوئی سٹیٹس زیادہ لہذا اس کی عزت زیادہ ہے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے بھی دین اللہ کی بارگاہ میں دین کے لیے آنا ہے، اس کو باقی سب کے ساتھ برابر بیٹھنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ
لا یجتارئون علینا وکن، تو حضرت اب سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اور ایک آدمی قبیلہ حسیل کا تھا، اور ایک حضرت بلال تھا، اور دو آدمی اور تھا، ٹوٹل 6 آدمی سے. اور جو 2 آدمی ان کا نام آپ نے ذکر فرمایا، مجھے اس وقت ان کے نام نہیں آتے. فواقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ یقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا. فحدث نفسہ، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بات کی، اس کا اظہار نہ انہیں جواب دیا نہ کسی کے ساتھ یہ بات کی. فانزل اللہ، پھر اللہ نے یہ آیت نازل ہوئی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. فرمایا یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو یاد رکھ لیں، جتنا اسلام آج بھی لوگ غریبوں کی یعنی بڑے ان کے خیر خواہ بن کر آتے ہیں، خاص کر جب الیکشن ہوتا ہے بڑے غریب، حالانکہ پورا سال پوری زندگی یہ لوگ نظر نہیں آتے، اور بالکل یہ نفرت کرتے ہیں غریبوں سے. غریبوں کا حقیقی جو خیر خواہ ہے وہ اسلام ہے، وہ دین ہے. یاد رکھ لیں، کبھی بھی کسی بھی مسجد میں، کسی بھی ادارے میں کسی غریب کو کوئی کسی قسم کی اس کی عزت پر حرف آتا ہے، اس کو کوئی گرایا جاتا ہے کسی مسئلے میں، یا کوئی اس کے مرتبہ شان سے کو ہٹایا جاتا ہے، جب تم ذرا ہٹو نا تو یہاں پر ایک امیر آدمی آ جائے گا یا فلانا آدمی یہاں بیٹھے گا. اور بھائی نہیں ہے، غریبوں کی عزت آپ یہ دیکھ لیں، ان کی شادیاں، ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں، کبھی یہ غریبوں کو بلاتے ہیں، اور غریب ہی جا کر ان کے پیچھے. اللہ کے بندو، اسلام ہی ہے غریب کو عزت دینے والا. غریب کو مرتبہ اسلام ہی بلند کرتا ہے، اور یہ انسانوں کو خصوصاً نچلے طبقے کو سوچنا چاہیے. حضرت ابو حبیرہ عائد بن عمر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، اور یہ اہل بیت رضوان میں سے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنا مال قربان کریں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، یہ ان میں سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان ابھی یہ غالباً مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان گزرے، اور وہاں پر موجود کون تھے؟ حضرت سلیمان اور حضرت صہیب اور حضرت بلال. اور یہ تمام صحابہ کرام، چونکہ حضرت سلیمان فارسی ایران کے تھے، تو یہاں پر ان کا کوئی کنبہ قبیلہ برادری تو تھے نہیں تھے، اکیلے آدمی تھے ایک. اور حضرت صہیب بھی آپ کو عربی نہیں تھے، آپ بھی نان عرب ہیں، اور حضرت بلال یہ بھی نان. یہ تینوں وہ ہیں کہ جن کا کوئی کنبہ قبیلہ برادری وہاں مکے میں یا مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں تھے. یہ سب وہ لوگ ہیں، اور یہ سارے نان عرب ہیں، ان میں سے ایک بھی عربی نہیں تھا. تو فقالوا ما اخذ سیوف اللہ من عدو اللہ ما اخذها، انہوں نے یہ کہا ابو سفیان کو دیکھ کر کہ اللہ کے تلواروں نے اپنا حصہ اللہ کے دشمن سے نہیں لیا. اللہ کے تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنا حصہ نہیں لیا. مقصد یہ تھا کہ ابو جہل نہ ابو سفیان یہ بچ گیا ہے، یہ بچ گیا ابھی ہماری تلواروں سے. تو اللہ کے تلواروں سے، اللہ کے تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنا حصہ بھی نہیں لیا. یہ جب کہا نا تو وہاں موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت خیر خواہ تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اسلام قبول کر لیں، جو کہ یہ عرب کا سردار تھا. آپ جانتے ہیں ویسے تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل عرب کا، ابو جہل سردار نہیں تھا، ویسے زبان کا بڑا تیز ترار تھا، گفتگو کا بڑا تیز ترار تھا گفتگو میں. یہ کوئی اس کو کوئی سیاسی اثر و رسوخ اس کا نہیں تھا. عرب میں، عرب کی جو سیادت تھی 2 حصوں میں تقسیم تھی.
ایک تھی مذہبی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس تھی، اور دوسری تھی سیاسی، وہ ابو سفیان تھا، ان کے خاندان کے پاس تھی۔ یہ بیفور اسلام میں یہی تقسیم تھی۔ یہ جو غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل وغیرہ، اس وقت ابو سفیان یہاں موجود نہیں تھے، اصل میں عرب کی سرداری، اور یہی وجہ ہے۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ جو کہ ابو سفیان کے بیٹے، اور یہ بڑے کامیابی کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، اور اسلام کو بہت زبردست فائدے ہوئے ان کی حکومت میں۔ وجہ کہ تجربہ کار لوگ تھے، آلریڈی حکمران خاندان تھا، یہ پہلے سے آ رہا تھا، جو جانتے تھے، سیاست کے ماہر تھے یہ لوگ۔ تو بہرحال جو ایک سائڈ بات ہے، تو ابو سفیان یہی اب یعنی غزوہ بدر میں تو یہ اس سردار نہیں تھا اس لشکر کا، کیونکہ وہ موجود نہیں تھا۔ باقی جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، غزوہ احد ہے، اس کے بعد غزوہ احزاب ہے، یہ تمام غزوات میں کمانڈ اور کنٹرول انہیں کے پاس تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے، اور پھر خاندان بھی سارا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا یہ بات یار بات ہے، خواہ مخواہ یہ بات سنے گا تو چڑھے گا، اور اگر کوئی اس کے ذہن میں کوئی گوشے میں کوئی اسلام کے بارے میں نرمی کا چانس بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں لوگوں کو خواہ مخواہ چھیڑنا نہیں چاہیے کسی کو۔ جب چھیڑو گے زیادہ تو وہ آدمی اپنی غلطی پر اور پختہ ہوتا جاتا ہے، اور پختہ ہوتا جاتا ہے، اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر کوئی چانس ہوتا بھی ہے نا کسی کا ادھر آنے کا، وہ بھی نہیں رہتا۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدہم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام سے فرمایا یار تم نے جو یہ اتنی بڑی بات کی ہے، جانتے ہو کس کے سامنے کی ہے اور کون ہے یہ؟ فرمایا یہ قریش کا سردار ہے، یہ عرب کا سردار ہے، اتنا بڑا انسان ہے، تم نے خواہ مخواہ اس کو چھیڑا، اور خواہ مخواہ اگر کوئی چانس ہے بھی ہے اس کے ادھر آنے کا تو وہ بھی نہیں کہ اور سخت ہو جائے گا اور اس کو غصہ چڑھے گا۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دشمن کو طیش دلانے سے، حدیث پاک ہے بخاری شریف میں۔ بس فرمایا جنگ کی تمنا بھی نہ کرو، اور دشمن کو طیش بھی نہ دلاؤ کہ خواہ مخواہ ایسا ماحول بن جائے کہ جنگ ہو جائے۔ ہاں اگر جنگ کو مسلط کرے تو پھر ڈٹ کر لڑو، تم نہ ایسا ماحول بناؤ کہ جنگ ہی یعنی تمنا کرو کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، یا ایسا طیش دلاؤ کہ خواہ مخواہ وہ لڑائی پر اترے، تم نہ ایسا کام کرو۔ ہاں وہ اگر اترے تو پھر ڈٹ جاؤ، اب پھر پیچھے نہیں دیکھنا۔ ویسے یہ اصولی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک کو منع فرمایا ہے کہ نہ تو جنگ کی تمنا کرو، خواہش کرو کہ خواہ مخواہ ہماری دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو، اور اس کو لائق کرو کہ جہاں ہم نے جنگ کی ہے، اور نہ ایسا ماحول بناؤ کہ جس کی وجہ سے وہ طیش میں آ جائیں، یہ بھی منع ہے۔ ہاں تم نہ کرو، وہ اگر آئیں تو پھر ان کو سبق سکھاؤ، پھر سبق سکھاؤ ان کو، اور جب وہ اگر آ جائے، اپنا دفاع کا حق ہے، وہ الگ بات ہے کہ اسلام میں دفاع کے علاوہ بھی معاملات ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار سے ہٹ کر جنگ کرنا، اسلام نے جنگ کے اصول وضع کیے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ اصول ہیں، اور یہ دنیا میں اگرچہ پہلے بھی کچھ اصول موجود تھے، لیکن ان تمام اصولوں کو بہترین انداز میں جنگی اصولوں کو اسلام نے ہی وضع کیا ہے۔ جنگ بغیر اصول کے نہیں لڑی جا سکتے۔ آج بھی جنگ کے اصول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کے اصول مقرر فرمائے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن قوم پر بھی رات کے وقت حملہ نہیں کیا جا سکتا، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بغیر اطلاع کے حملہ نہیں کیا جا سکتا، اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس علاقے میں اذان کی آواز آئے تو پھر اس جگہ پر حملہ نہیں ہو سکتا اگر اذان کی آواز سن لے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کو نہیں مارا جا سکتا، مذہبی لوگوں کو نہیں مارا جا سکتا، ان کے فصلوں کو نہیں تباہ کیا جا سکتا، ان کے جانوروں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو نہیں کرایا جا سکتا، بہت سے اصول ہیں۔ اور اسی طرح ڈائریکٹ حملہ نہیں ہو سکتا، پہلے دعوت دی جائے گی اسلام کی، اسلام کو قبول کر لیں تو مسئلہ ختم ہو گیا،
کیونکہ مسلمان جنگ تو نہ مال کے لیے کرتا نہ زمین کے لیے کرتا، جنگ تو صرف نظریے کے لیے ہو سکتی ہے، اور اگر قبول نہ کریں، وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر تیار نہ ہو، تو پھر بھی نہیں جنگ ہو سکتی، پھر بھی اس کے بعد ہے معاملات ہیں، بیٹھ کر بات چیت کر لو مال پر، جزیے پر بات چیت کر لو، ٹھیک ہے ہم آپ کو سلام اتنا دے دیں گے، ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، ہماری زمینیں ہمارے قبضے میں رہیں گی، ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں وہ ہمیں ساری مذہبی آزادی حاصل ہوں گی، اور یہ سب کچھ ہمارا باقی رہے گا، ہم آپ کو سلام اتنا دے دیا کریں گے، پھر بھی جنگ نہیں، جنگ اس کے بعد ہے، 3 شرائط پہلے پورے کر، میں نے عرض کی اس کے باقاعدہ پروسیجرز ہیں، طریقہ کار ہیں، اور یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ کسی کافر کو مارنا بلا وجہ کو پڑے گا، اسلام چاہتا ہے بھائی نے اللہ کے بندو علماء نے فرمایا اگر کافروں کو مارو گے تو پھر تبلیغ دین کس کو کرو گے؟ یہ غلط تصور ہے، آج اٹھائیں کتابیں، کافر کو مارنے کی بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ اسلام چاہتا ہے، پھر تبلیغ کس کو کرو گے؟ پھر اسلام کی دعوت کس کو دو گے؟ اگر مطلب فرض کرو ان کو مارنا ہی کوئی فضیلت ہے تو پھر تبلیغ کس کو کرو گے؟ اس لیے آپ اٹھائیں تفسیریں، اٹھائیں کتابیں، اٹھائیں فقہ کی کتابیں، سارے بذات خود ان کو مارنا ہے، یہ عمل صرف یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس کا خاص ہے کہ وہ رکاوٹ بنے، یا تو اسلام کے لیے وہ خطرہ بن جائیں، یا مسلمانوں کی جان کے لیے خطرہ بنے، یا مسلمانوں کی پراپرٹی یا دین کے لیے خطرہ بنے، اور پھر بھی خطرہ بننے کے باوجود بھی پھر یہ شرائط ہیں، پہلے ان سے طے لو، اگر طے کر لیں وہ بات آ جو آپ نے کہتے پھر بھی جنگ ہو سکتے، میرے کہنے مقصد یہ کافی ساری شرائط ہیں، ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، یہ جو آج کل ہمارے لوگوں میں ذہن میں یہ بات اور غلط بٹھائی ہوئی ہے نا، پڑھیں پہلے اسلام کو، اور اس طرح کی اگر یہ چیز یہ مان لیا جائے نا تو پھر تبلیغ کس کے لیے رہ جاتی ہے؟ چڑھ دوڑو جی، چڑھ دوڑو، ویسے چڑھ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، ایک مخصوص جگہ کے لیے، جگہ بھی مخصوص ہے اور وقت بھی مخصوص تھا، یہ جو قرآن پاک کی کہیں آیتیں نا یہ صرف اہل عرب کے لیے تھے، باقی دنیا کے لیے آیتیں نہیں ہیں، اور یہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، وہ جب وہ ختم ہو گیا، پورا عرب مسلمان ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، باقی دنیا کے لیے مسائل الگ ہیں، عربیوں کے لیے مسائل الگ تھے۔ بہرحال تو یہاں پر نبی پاک حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو یہ پوری بات ساری سٹوری آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو ان صحابہ کرام کو غصے میں کر دیا، تو فرمایا لعلہ کا اغضبتہم لئن کنت اغضبتہم فقد اغضب ربک، تو نے ان کو غصہ چڑھایا ہے، اور اگر وہ غصے ہو گئے تو پھر وہ غصے نے اللہ بھی غصے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ان 3 صحابہ کرام کے پاس آئے اور دور سے پکار کر کہا، فرمایا یا اخوتاہ اغضبتکم، او پراؤ میں تمہیں غصہ چڑھایا، میں تمہیں کہتے ہوئے گل نہ آگو، تمہیں پتا ہے کہڑا بندہ جنہیں تھی گلیں کرتے بھی ہو، اے میرے اس گل پر تمہیں غصہ آیا؟ انہوں نے لا یغفر اللہ لک یا اخیہ، انہوں نے نہیں جناب سانو کوئی غصہ نہیں، تھی تو ساڈے پراؤ، سانو تھوڑی گل پر غصہ نہیں آیا۔ اب یہاں پر ایک دو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کرام کا خیال کیا ابو سفیان کے مقابلے میں، حالانکہ یہ سردار عرب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کا خیال فرمایا، اس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ جب اللہ والے کا غصہ وہ حقیقت میں اللہ ہی کا غصہ ہوتا ہے، فرمایا اگر تو نے ان کو غصے میں کیا ہے تو ان کو غصے میں نہیں کیا، اللہ کو غصے میں کیا ہے۔ اور تیسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی کا پتہ چلتا ہے، حالانکہ آپ کی بھی بڑی عظمت و شان ہے
جیسے آپ نے کہا میں کیوں، آپ نے فوراً واپس گئے، ان سے جب بات کیا غصے ہے تو چلو میں آپ کی خوش کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا میں کوئی غصہ نہیں، چونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے ایسے نہیں۔ تو تیسری بات جو اس حدیث پاک سے علماء نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا لا یغفر اللہ لک، علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، لا یغفر، کیوں؟ ہر آدمی جانتا نہیں کہ یہ کلمہ دعائیہ ہے، تو اس کے بولنے کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، تو اس کو کہنا چاہیے لا و یغفر اللہ لک۔ ویسے تو یہاں پر وہ الفاظ ہیں، چونکہ وہ صاحب زبان لوگ تھے، وہ اہل زبان تھے، وہ زبان کی باریکیوں کو جانتے ہیں، اس لیے کتاب والا بھی جانتا ہے، یہ کاتب بھی جانتے ہیں کہ ان کو لکھنا کیسے ہے، ان کو بولنا کیسے ہے۔ تو بولا کیسا تھا؟ لا یغفر اللہ لک، لا پر وقف کیا، اس کے بعد دعائیہ کلمہ کہا، معنی بالکل ٹھیک رہا۔ لیکن اگر اس کو جس آدمی کو زبان کے باریکیوں کا پتہ نہیں ہے تو یہ تو کلمہ بد دعا بن جائے گا، لا یغفر اللہ لک۔ اگر یہاں کامہ نہ ڈالیں، یہاں اس پر ٹھہرے نہ، تو یہ دعائیہ کلمہ نہیں، یہ بد دعا کا کلمہ ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یا وہ جو ایک بات ہے جو اہل علم کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں عوام کے لیے۔ اہل علم کے لیے باتیں مختلف طریقے سے کی جاتی ہیں اور عوام کے ساتھ بات مختلف طریقے سے کرنی چاہیے۔ وہاں پر اگر کوئی یہ لکھے تو اس کو لکھنا چاہیے لا و یغفر اللہ لک، واو ڈالے درمیان میں، کیوں؟ دیکھو واو نہیں ہے یہاں پر، لیکن بولنے میں بھی فرق ہے، لکھنے میں بھی فرق ہے، لیکن ہر آدمی اس لکھنے کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس بول کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر یوں بولے نا لا سٹاپ کیا تو اس کا معنی جواب ہو گیا وہ پہلی بات کا کہ ہم غصے میں نہیں ہیں، یہ پہلا لا پر سٹاپ کر کے تو اس سوال کا جواب دے دیا کہ ہم غصے میں نہیں ہیں۔ پھر کلام ایک نئی جدید کلام شروع کیے تو انہوں نے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، یہ دعا ہے۔ لیکن اگر آج کو یوں ہی لکھ دو گے تو یہ بدعا بن جائے گی۔ ایک معمولی سا کلمہ اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے کہاں سے کہاں مسئلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب عوام کے لیے یہ لکھیں تو اس کو ایسے، یا عوام کو تو یہ نہیں ہے، پھر وہ آؤٹ ڈال دیں درمیان میں، پھر یہ کلمہ صحیح ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، ہم آپ سے غصے میں نہیں ہیں اور اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، ورنہ اگر واو نہیں ڈالو گے تو یہ کلمہ بد دعا بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے زبان کی بات یہی اسی لیے ضروری ہے، صرف، نحو، بلاغہ اور باقی جو زبان کی علم لغت اور یہ بہت سے جو چیزیں یہ ضروری ہوتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ خاص کر کے یہ ہر دنیا کی زبان میں یہ پنکچویشن جو ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے کسی پر فل سٹاپ ہے، کسی پر کامر ہے، کسی پر کچھ ہے، ان کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں گے کسی جگہ پر طال چھوٹی سی لکھی ہوتی ہے، کسی جگہ میم لکھی ہوتی ہے، کسی پر لا لکھا ہوتا ہے، کسی پر زے لکھی ہوتی ہے، کہیں جگہ پر جیم لکھی ہوتی ہے، کسی پر کف لکھا ہوتا ہے، کہیں پر کاف لکھا ہوتا ہے۔ ان تمام کی رعایت کریں گے تو معنی بالکل درست رہے گا۔ جب ان کی رعایت کو نہیں کریں گے تو معنی کہیں تو کفر کی حد تک غلط ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر وہ کون جہاں میم ہوتی ہے نا، میم سے اگر آپ وہاں نہیں ٹھہریں گے، آگے نکل جائیں گے تو بہت انتہائی قرآن کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ یا لا پر آپ ٹھہر جائیں گے تو وہاں بھی معنی غلط ہے۔ تو اس لیے ان کو قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں آنا چاہیے، اپنے بچوں کو اتنی دیر مساجد میں ضرور رہنے دینا چاہیے کہ ٹیچر ان کو بھی سمجھا دے کہ بھائی بیٹا جب قرآن پڑھنا ہے تو کس لفظ پر تو نے کتنا ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، کیوں بعض بار بہت چھوٹا سا ٹھہرنا پڑتا ہے جیسے سکتا ہوتا ہے، بعض بار مکمل ٹھہرنا ہوتا ہے، بعض بار تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد پھر آگے جاری رہنا۔ تو ان سب یہ زبان کے طریقے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔